نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك صدق النبی الامی الکریم۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج کے سبق میں ایک اہم ترین حدیث مبارکہ ہے جس کے متعلق آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے تھے، تو وہ نصیحت آج میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جو آپ علیہ السلام نے اس زمانے میں اپنے ایک صحابی کو ارشاد فرمائی تھی۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اگر یہ بات جو ابھی میں کہنے لگا ہوں کسی مسلمان کو سمجھ آ جائے، یقین کریں اس کی زندگی کے اندر ایک کمال درجے کی خوبصورت زندگی میں تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ ویسے کیا خیال ہے ہمارا یا آپ کا کہ اگر آج خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور خود اپنی زبان مبارک سے امت کو بلاتے کہ آؤ بھائی مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھو، امت کا کوئی فرد پیچھے رہتا؟ اگر رہ گیا تو پھر وہ مسلمان کہے۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر بلاتے تھے نا کہ آؤ بھائی نماز کی طرف، اسی طرح آج بھی اللہ کے پیغمبر کا فرمان موجود ہے اپنی امت والے لوگوں کے لیے کہ بھائی میرے فوت ہونے کے بعد تم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اسی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ نصیحت اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر ایک صحابی کو فرمائی تھی، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، امت کے ایک ایک فرد کے لیے۔ ہر بندہ یہ سمجھے کہ حضور مجھے یہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن میمون عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو۔ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو۔ غنیمت ایک بار ملتی ہیں، پھر بار بار نہیں ملا کرتی وہ 5 چیزیں، اور جب ختم ہو جاتی ہیں اس وقت احساس ہوتا ہے او ہو کتنا ساری بڑی دولت تھی میرے پاس کہ جو مجھ سے ضائع ہو گئی۔ ان میں سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ جوانی بڑی کمال کی چیز ہے جی، زندگی نام ہی سی جوانی کا ہے جی۔ اس سے پہلے بچپن لڑکپن وغیرہ گزر جاتا ہے، وہ تو ویسے ہی کھیل کود میں گزر گیا جی۔ جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، وہ ویسے ہی انسان کو کسی کام کا چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ درمیان کے اندر آ کے صرف جوانی بچتی ہے جی۔ تو زندگی اسی جوانی کا نام ہے۔ جوانی کے اندر عبادت کیجیے، بڑھاپے کی عبادت سے جوانی کی عبادت کا اللہ اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک مشہور روایت ہے بخاری شریف کے اندر آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 بندے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 بندے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش الہی کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ 50,000 سال کے دن کے اندر گرمی گرمی ہے، دھوپ ہی دھوپ ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ 7 بندوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 میں سے آپ نے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ جوان آدمی جس نے اپنی جوانی کا زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، قیامت والے دن اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔
تو اس لیے نوجوانوں کو خاص طور پر یہ دعوت فکر دوں گا، سب سے پہلی نصیحت تو حضور نے آپ کے لیے ارشاد فرمائی ہے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو، ختم ہو گئی جوانی ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے پہلے اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ نے تندرستی دی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، چلتے پھرتے ہیں، جس وقت یہ صحت ختم ہو جائے گی اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی۔ اس لیے قیامت والے دن جو سوالات ہوں گے نا انسان سے، ان میں سب سے پہلا سوال انسان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرمائیں گے، یہ بتا کہ میں نے تجھے صحت عطا فرمائی تھی، تو نے اس صحت کی حالت میں میری عبادت کتنی کی تھی؟ تو پوچھا جائے گا، صحت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو فقیر ہونے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ آج دولت ہے، پیسہ ہے، دنیا ہے، ہاتھ کھلے، ہو سکتا ہے کہ حالات پلٹا کھائیں اور وہ لوگ جو دینے والے تھے کسی دروازے کے بھکاری بن جائیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جن کے بچے چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جانا ہوتا گاڑی کے اوپر جایا کرتے تھے، کچھ عرصے کے بعد ان گاڑی کے اوپر جانے والے بچوں کو دوسروں کے دروازوں کے اوپر بھیک مانگتا ہوا دیکھا گیا۔ تو اس لیے اللہ کا نظام ہے، کبھی اس کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، اس کو غنیمت سمجھنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اپنی مشغولیت سے پہلے پہلے اپنی فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھو جی۔ فرصت کے لمحات ہیں، فراغت ہے، اللہ نے موقع دی ہے، آج نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، دین کی بات کر سکتے ہیں، دین کی بات سن سکتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ فرصت کے لمحات کو قیمتی بناتے ہوئے اللہ کی عبادت کے اندر لگانا ہے۔ اور آخری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وحیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اور کسی کو پتہ نہیں ہے یہ آنے والے سانس کس وقت رک جاتے ہیں، جھپکتی ہوئی آنکھ کس وقت بند ہو جاتی ہے، سنتے ہوئے کان کب بند ہو جاتے ہیں، یہ چلتا پھرتا انسان کس وقت لاشا بن جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں صبح کے وقت زندہ ہوتے ہیں، شام ہوتی ہے تو مر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا زندگی اس طرح گزارو، زندگی اس طرح گزارو جس طرح کہ ایک راہ چلتا مسافر ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کہ کل دوبارہ زندگی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، صرف آج کی زندگی ہے۔ گزرا ہوا دن گزر گیا، واپس نہیں آئے گا، آنے والا کل واپس آئے گا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم اس کے اندر زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آپ کے لیے اور میرے لیے عمل کرنے کی صرف فرصت آج کے دن کی ہے، جس نے جو عمل کرنا ہے صرف آج کا دن کرے۔ ہم نہیں جانتے کہ کل ہم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ کتنے سارے ایسے تھے جو اسی انتظار میں قبروں کے اندر جا کے سو گئے، کل آئے گی تو عبادت کریں گے، لیکن کل آئی تو وہ دنیا میں تھے ہی نہیں، دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے رمضان المبارک کے چند دن باقی ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیجئے تاکہ ہماری زندگی قیمتی بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔